وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ جو آپ نے روایت پوچھی ہے نا، ان اللہ تعالی وضع شطر الصلاۃ او نصف الصلاۃ والصوم عن المسافر وعن المرضع او الحبلى، یہ الاحاد والمثانی، جی اس کے حوالے سے آپ نے پوچھی ہے۔ 1493 نمبر حدیث ہے۔ اس کے علاوہ المعجم الکبیر للطبرانی کا حوالہ بھی آپ نے دیا ہے۔ جی بالکل، یہ موجود ہے سنن نبی داود وغیرہ کے اندر بھی یہ آتی ہے۔ تو اس طرح کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ یہ الاحاد والمثانی، کہ آپ نے کہا جی اس کی اپنی سندی حیثیت کیسی ہے؟ جی اپنی سند کے اندر جو راوی ہے نا، ابو ہلال، جی ابو ہلال الراسبی جو ہے نا، اس کے اوپر جرح ہے۔ جی ابو ہلال جو ہے نا، یہ راوی، اس پر جرح کی ہے اہل علم و فضل نے۔ مثلا ابو ہلال محمد بن سلیم الراسبی ہے، تو اس کے متعلق بعض نے کہا کہ یہ قوی راوی نہیں ہے، مضبوط نہیں۔ باقی یہ یاد رکھیں کہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ سنن نسائی کے اندر جو روایت ہے نا، جی وہ ثابت ہے 2317 نمبر پر، یعنی 2317 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند حسن ہے، کیونکہ اس میں ابو ہلال الراسبی کی مطابقت جو ہے وہ ہے بن خالد نے کی ہے، تو سند حسن ہے جی انشاءاللہ۔ اس میں یہ لفظ ہے کہ انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ وہو یتغدى فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلم الى الغداء فقال انی صائم فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع۔ جی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ آیا، یعنی انس بن مالک کشیری سے منقول ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ آیا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور نصف نماز معاف فرما دی ہے، اور حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی کو بھی۔ جی اب اس میں جو ہے نا بہت سارا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ جی یہ روزہ بھی رکھیں گے، روزے کی قضا بھی دیں گے اور فدیہ بھی دیں گے۔ تو میری تحقیق میں جو مرضیہ ہے دودھ پلانے والی، اور اسی طرح جو حاملہ ہے عورت، جی ان کو روزہ معاف ہے، یہ قضا نہیں دیں گی، صرف فدیہ دے دیں۔ جی یہ حدیث جو ہے نا سندن حسن ہے نسائی وغیرہ میں، تو مطلب یہی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا نا کہ حاملہ نے روزے کے بارے میں یہ پوچھا، تو انہوں نے کہا روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، قضا نہ دے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے یہ السنن الکبریٰ امام بہقی کی، اس میں بھی یہ آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اپنے حاملہ کے بارے میں پوچھا کہ جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہے، فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد تقریباً نصف کلو گرام گندم دے دے۔ یہ بھی آتا ہے۔ بہرحال ایک وقت کا کھانا جو ہے نا وہ بطور فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہی صحیح مسئلہ ہے، درست یہی ہے کہ جو مرضیہ اور حاملہ ہے نا، جی ان کے متعلق یہی ہے کہ وہ روزے کی قضا نہیں دیں گی، صرف فدیہ دے دیں گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی مفتی صاحب مہینہ کا فاصلے سے 3 طلاقیں دی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ جواب دلیل سے۔
محترم بھائی، جو انہوں نے مہینے مہینے کے فاصلے پہ 3 طلاقیں دی ہیں، یعنی ایک طلاق دی، پھر ایک مہینے کے بعد پھر طلاق دی، جی، پھر ایک مہینے کے بعد پھر تیسری طلاق دی، یعنی اس طرح یہ 3 طلاقیں جو دی ہیں، تو ٹھیک ہے، تینوں ہو گئی ہیں جی، وہ تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ دلیل اس کی وہ حدیث آپ دیکھ لیں نا، جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نا، طلاق السنتی ان یطلقها طاہرا فی غیر جماع، جی، بعد انہوں نے مہینے مہینے کے بعد دی ہے، تو طلاقیں تو تینوں ہو گئی ہیں، البتہ ہر طہر کے اندر طلاق دینا یہ سنت ہے جس میں ملاقات نہ انہوں نے آپس میں کی ہو، یعنی جماع نہ کیا ہو۔ یہ روایت کا مطلب ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ عورت کو طہر کی حالت میں بغیر جماع کے ایک طلاق دے دے، یہ طلاق سنی ہے۔ اور یہ نسائی کے اندر روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں 2020 یعنی 2020 اور 2021 پر یہ موجود ہے، اور ابو اسحاق کا اننا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابو اسحاق نے سماع کی صراحت کر دی ہے، جو کہ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے، 9613 نمبر پر حدیث ہے جی، 9613 نمبر حدیث ہے، اور ابو اسحاق نے جو ہے وہ سماع کی صراحت کی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ابو اسحاق سے روایت بھی کر رہے ہیں جی، اور شعبہ کا راوی مدلس سے روایت کرنا یہ اس کی تدریس مضر نہیں ہوتی، پھر سماع بھی موجود ہے۔ اور جو اوپر راوی ہیں امام طبرانی کے استاد ہیں علی بن عبدالعزیز اور حجاج بن منہال، یہ بھی ٹھیک ہیں، مطلب کہ یہ روایت بھی حسن ہے۔ تو اس طرح تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔